العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا 14واں سبق ہے. 13ویں سبق میں آپ نے را کا بیان پڑھا تھا. ہاں، را متحرک کا قاعدہ، را ساکن ما قبل متحرک اور را ساکن ساکن ما قبل متحرک، یہ تینوں قاعدے آپ نے اس دن بتائے تھے. ہاں، آج ہے را ساکن سے پہلے زیر. را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کیسے پڑھی جائیں گی؟ بولو، باریک. لیکن یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہو، اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. بولو، را ساکن سے پہلے، بولو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو. نہیں، اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. پہلے بولو، را ساکن سے پہلے زیر ہونے کی باریک ہونے کی 3 شکلیں ہیں. را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. بولو تو. را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. بولو، را ساکن سے پہلے زیر ہو، اس کی باریک ہونے کی را کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو. کیا بولو؟ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک پڑھی جائیں گی. تو را باریک پڑھی. جیسے فرعون میں ساری تینوں کی تینوں مثالیں ہیں کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے. اور اصلی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی جگہ سے ہٹے نہیں. زیر اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، ہمیشہ باقی رہے. ہاں، تو پہلی شرط را کے باریک ہونے کی کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو. اور اگر عارض ہو تو را کیسے پڑھی جائیں گے؟ بولو، پور پڑھی جائیں گی. را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک پڑھی جائیں گی. اگر بات سمجھے. اور را ساکن سے پہلے زیر عارض ہو تو را پور. جیسے ارجعی میں را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ عارض ہے. عارض ہے کیسے پتا چلا؟ کیا جواب دیں گے؟ حمزہ وصلی ہو. ہاں، حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے. حمزہ وصلی تو حمزہ کے نیچے زیر وہ بھی گر جائے گا. تو جو عارض ہوتا ہے وہ درمیان میں گر جاتا ہے. لیکن درمیان میں کیسے؟ ابتدا میں پڑھا جاتا ہے. جیسے یہاں ار میں زیر یا ساکن ہے، اس لیے حمزہ وصلی کے نیچے زیر لائے، یہ پڑھا جائے گا. لیکن اس کو درمیان میں لاؤ. جیسے مطمئن نطر، اب یہ حمزہ بھی گر گیا اور زیر بھی گر گیا. اب جو زیر جو گرتا ہے وہ عارض کا کوئی اثر ہوتا نہیں. کس پر؟ را پر. زیر عارض ہوگا، اس کا اثر را پر ہوگا نہیں. اس لیے زیر ہوتے ہوئے بھی را پور پڑھی جائے گی. کب؟ را ساکن سے پہلے زیر عارض ہو. را ساکن سے پہلے زیر عارض ہو. عارض کا مطلب سمجھ گئے ہیں؟ تب پہلی شرط کیا ہوئی؟ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک، اور را ساکن سے پہلے زیر عارض ہو تو را پور. یہ ایک شرط پوری ہو گئی. ایک شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط، را ساکن سے پہلے زیر، بولو، اسی کلمے میں. اسی کلمے کا مطلب کیا؟ ایک ہی کلمہ. جیسا فرعون ایک کلمہ ہے. فرعون ایک ہی کلمے میں را بھی ہے اور زیر بھی ہے. دونوں ایک کلمے میں ہیں تو را باریک پڑھی جائیں گی. را جیسے فرعون اسی کی مثال ہے. تو دوسری شرط کیا بولے؟ بولو، را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہو. را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہو. اب اس کا مخالف کیا ہوا؟ پور کا دوسرے کلمے. ہاں، بولو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. جیسے یہ رب بھی، یہ زیر اور را ساکن، یہ دونوں الگ ہو گئے. دونوں الگ ہو گئے.
زیر الگ ہو گیا اور را ساکن الگ ہو گئی. دونوں الگ ہونے کی وجہ سے اب زیر اس پر اثر نہیں کرے گا, اپنی جگہ پر را پور پڑی جائے گی. را کیا ہو جائے گی؟ پور پڑے گی. اس لیے کیا بولیں گے دوسری شرط, اسی کلمے میں ہو تو را باریک, اور اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را پور پڑی جائیں گے. جیسے رب ارحمہما امر تابو, رب ارحمہما امر تابو. یہ دو مثال, کئی مثال ہیں. انہیں تابتم امر تابو رب ارحمہما, ان تمام میں را کیسے پڑی جائیں گی؟ پور پڑی جائیں گی. اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے. دو شرطیں ہو گئی. تیسری شرط را ساکن کے بعد, اب پہلے نہیں بولنا, را ساکن کے بعد کون ہے یہاں پر؟ عین ہے, اور عین مستفلہ ہے, مستعلیہ کے 7 حروف میں سے نہیں آتا. مستعلیہ کے 7 حروف خص و ضبط قسم میں عین نہیں آتا. اس لیے تیسری شرط یہ ہے کہ را ساکن کے بعد مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو. را ساکن کے بعد مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تو را باریک پڑی جائیں گی. تو کیا بولیں گے؟ را ساکن کے بعد مستعلیہ کا کوئی حرف نہ ہو تو را باریک ہوں گی. اب کیا ہوا؟ را ساکن کے بعد مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را پور پڑ جائیں گی. اور ایسے قرآن میں کتنے کلمات ہیں؟ 5. ارصاد, مرصاد, لب المرصاد, قرطاس اور فرقن. ہر بات سمجھے؟ اب ایک ہی مثال بول کر اپنے سمجھ لیتے ہیں. آپ کو مثال تو سب یاد ہو گئی. ارصاد, را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن را کے بعد مستعلیہ کہاں پر ہے؟ صاد مستعلیہ کہاں پر ہے؟ اسی کلمے میں. یہ شرط ضروری. را ساکن کے بعد مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تو را پور ہوں گی, اور اگر دوسرے کلمے میں آ جاوے تو باریک ہوں. جیسے کہ اس بر صبر, اب را ساکن سے پہلے زیر تو ہے, مستعلیہ ہونے کی وجہ سے پور ہونا چاہیے, لیکن باریک کیوں ہوں گی؟ را کے بعد مستعلیہ الگ کلمہ ہو گیا, الگ کلمے میں چلے. اس بر صبر اور ولا تصعر خدک, را کے بعد خا دوسرے کلمے میں چلی گئی. یہ مثال یاد رکھنا. اب یہ مثال یاد ہو گئی اچھے سے. اب ذرا بول دو پٹکے میں, کون بولیں گا؟ چلو تم بولو, چلو تینوں شرطیں بولو. را ساکن سے پہلے زیر, را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را پور ہوگی, اور اگر زیر را باریک ہوگی, اور اگر را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پور ہوگی. جیسے مطمئن ترجعی, ارجعی, کیا بولیں گے؟ ارجعی. دوسرا تو تم بولو. را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہو تو را باریک ہوں گی. جیسے فرعون, را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو, جیسے رب, تو را پور ہوں گی. جیسے رب ارحمہما امر تابو. تیسری شرط بولو. تیسری شرط را ساکن سے پہلے, را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تو را باریک ہوں گی, اور اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را پور ہوں گی. جیسے ارصاد, 5 کلمات بولو. ارصاد, مرصاد, لب المرصاد, قرطاس, فرقن ہو گیا. لیکن را ساکن کے بعد مستعلیہ اسی کلمے میں ہوگا, دوسرے کلمے میں ہو تو را باریک ہوں گی. اتنے بات سمجھ گئے. اور ایک مثال آپ نے پڑھی تھی نا, کیا؟ فرقن میں کیا ہوں گا بولو؟ را باریک ہوں گی, خلف ہوگا. ہاں, فرقن میں خلف یعنی باریک اور پور دونوں پڑھ سکتے ہیں. ہاں, پور اور باریک دونوں پڑھ سکتے ہیں. فرقین کی راہ میں کیا ہے بولو؟ خلف بولو.
خلف کے معنی بولو، اولا بہتر پور اور باریک دونوں پڑھ سکتے ہیں. ایسے خلف کے کلمات ایک تو فرقین ہے، دوسرا مصر ہے، تیسرا قطرہ، یہ قطری ہے، سمجھے، اور چوتھا یسرا ہے. یہ کلمات ایسے ہیں کہ جس کو پور اور باریک دونوں پڑھ سکتے ہیں. پہلے یہاں سے بولنا چالو کریں گے. فرقین کی راہ میں خلف ہے، پور اور باریک دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن باریک پڑھنا اولا اور بہتر ہے، اس لیے کہ قاف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے قاف کے پور میں کمی آ گئی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ را کو باریک پڑھا جائے. لیکن پور بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ را کے بعد مستعلیہ ہے. ارے بات سمجھے. اور ایک جواب یہ بھی دیا ہے، دو زیر کے بیچ میں را آئی ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، لیکن بہتر جواب وہی ہے جو قاف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے قاف کے پور میں کمی آ گئی. ایک تو یہ ہو گیا، فرقین والی بات ہو گئی. مصر اور قطرہ میں بھی وہی بات ہے. کیا بات ہے بولو، کیا بولیں گے؟ جس طریقے سے را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے را آئی ہے، جس طرح را کے بعد قاف حروف مستعلیہ را ساکن کے بعد آنے سے را پور ہوتی ہے، اس طرح را ساکن سے پہلے بھی اگر مستعلیہ آ جاوے تو یا را ساکن کہاں پر ہے؟ یا تو زبر ہے، یہاں کتنی زیر ہے، لیکن یہ وقف کریں گے تو ساکن آ جائے گا، وقف کریں گے تو ساکن آ، یہاں بھی وقف کریں گے تو ساکن آ جائے گا. ارے بات سمجھے. تو ایک جماعت کیا کہتی ہے بولو؟ را ساکن سے پہلے حروف مستعلیہ ہو تو بھی باریک ہوں گی، تو را پور ہوں گی ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، را ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے را باریک پڑھی جائیں گی. لیکن تیسری بات افضل یہ ہے کہ وصل کا اعتبار کریں گے. وصل یعنی پڑھیں گے وقف، لیکن وصل میں کیسا پڑھتے ہیں؟ وصل اگر ملا کر پڑھیں گے تو مصر کے را کے اوپر زبر پڑھی جائیں گی اور قطرہ کے را کے نیچے زیر پڑھی جائیں گی، ملا کر پڑھتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریں گے وقف لیکن اعتبار کریں گے وصل کا. تو وصل کا اعتبار کرنا گویا کہ را کے اوپر زبر کا اعتبار اور قطرہ کی را کے نیچے زیر کا اعتبار کرتے ہوئے دونوں کا فیصلہ کریں گے. اب تم جواب دو، مصر کی را پور پڑھیں گے کہ باریک؟ قطرہ کی را پور پڑھیں گے کہ باریک؟ مصر کی را پور پڑھیں گے، اس لیے کہ مصر کی را کے اوپر زبر ہے اور قطرہ کی را باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ قطرہ کی را کے نیچے زیر. شاباش، یہ دماغ میں آ گیا. تین باتیں یاد رکھنے کی اس میں، لیکن بہتر کیا ہے وہ یاد رکھنے کا. فرقین میں بہتر اولا را باریک، مصر اور قطرہ میں بہتر مصر کے را کے اوپر زبر پور اور قطرہ کے را کے نیچے زیر. اور وہ تم کو وصل و وقف ساری باتیں بتا دی. وقف کریں گے لیکن وصل کا اعتبار. اب یسر کی بات ایک قاعدہ ٹھوس ہے، صرف کے قاعدے کے مطابق قاعدہ ٹھوس ہے، لیکن اس کو مجودین نے ضعیف کہا ہے. کیا کہا؟ ضعیف ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ یسر کی را عام طور پر ہم جو قاعدہ جانتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے زیر زبر آنے کی وجہ سے یا ساکن سے پہلے یسر کے اندر زبر آنے کی وجہ سے را کیسی پڑھی جائیں گی؟ پور. ساکن سے پہلے زبر پیش تو پور ہے نا، یہاں زبر ہے یسر کی را کے نیچے تو یہاں پور پڑھی جائے گی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی را کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ یسرا اصل میں یسری تھا، یسرا اصل میں یسری تھا. اب یا حرف علت کو ہٹایا اور اس کا قائم مقام کون آیا؟ زیر آیا. اب وقف کریں گے، اگر ہم پور پڑھتے ہیں تو زیر اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے،
زیر اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گی، اس لیے اس کو باریک پڑھتے ہیں تو یا کا قائم مقام زیر کو باقی رکھا ہوا مانا جائے گا، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، لیکن یہ قول ضعیف ہے، یہ قول ضعیف ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر زبر آنے کی وجہ سے را پور پڑھی جائیں گی۔ یہ ہو گیا اتنی بات برابر۔ اب تھوڑی دیر آج را کا بیان مکمل ہو گیا، ایک قاعدہ باقی رہ گیا، را ساکن سے پہلے بولو، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، بولو را ساکن سے پہلے یا ساکن، را ہر حال میں باریک ہوں گی۔ جیسے قدیر، ہر حال میں کیا مطلب؟ ہر حال کا مطلب یہ ہے کہ ساکن والا قاعدہ نہیں لگے گا، چاہے ساکن سے پہلے زبر ہو، چاہے ساکن سے پہلے زبر، جیسے خیر میں را ساکن سے پہلے زبر ہے، لیکن زبر کا اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کہ یا دو زیر کے قائم مقام ہیں، دو زیر کے قائم مقام ہیں، اس لیے اب ساکن کا قاعدہ نہیں چلیں گا، اس کو کہتے ہیں را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، تو را ہر حال میں باریک پڑھی جائیں گی۔ جیسے سورہ ملک میں ہے قدیر، اس کے مشق بھی ضروری ہے، کیسا پڑھیں گے؟ قدیر، بصیر، سعیر، نکیر، پڑھ کے بتاؤ، قدیر، بصیر، نکیر، تم بولو، خیر، قدیر، بصیر۔ ہاں اس طریقے سے یہ را ساکن سے پہلے یا ساکن کا قاعدہ ہو گیا۔ اب آپ کا ایک قاعدہ باقی رہ گیا، وہ کون سا ہے کہ را روم ہو تو کیسی پڑھی جائیں گی اور اشمام ہو تو کیسی پڑھی جائیں گی، وہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی جو اجرا کے اندر زیادہ تر جو اپنے کو ضرورت پڑتی ہے وہ تھوڑی دیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، اولئک الذین اشتروا، را کے اوپر را متحرک، را متحرک ہے، لا متحرک پر زبر ہے، را متحرک پر زبر ہے، اس لیے را پور پڑی ہے۔ چلو، فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، ربحت را متحرک ہے، را متحرک پر زبر ہے، اس لیے را پور پڑی جائیں گی۔ تجارتهم میں بھی را پہ را متحرک پر زبر ہے، اس لیے را پور پڑی جائیں گی۔ اچھا تم پڑھو، یہ آیت پڑھو، صم بکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صم بکم عمی فهم لا یرجعون، یرجعون را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را پور ہوگی، یا پر ہوں گی۔ برق، یہ آیت پڑھو، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، برق کی را پور ہوگی، را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را پور پڑی جائیں گی۔ اچھا تم بتاؤ قدیر کی را کیسی ہوں گی؟ آیت پڑھو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر کی را باریک پڑے جائیں گی، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یا ہی ہے، یا ساکن ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، ہاں اس لیے را باریک پڑی جائیں گی۔ کیسی؟ لفظ دھیان دو، کیسے؟ ہر حال میں باریک، ہر حال میں باریک پڑی جائیں گی۔ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ہر حال میں باریک پڑی جائیں گی۔ ارے بات سمجھے؟ اچھا تم بتاؤ
تحتها الانہار، تحتها الانہار پر وقف ہو رہا ہے، تو را کیسے پڑھی جائیں گی؟ کیوں؟ را ساکن ساکن ما قبل متحرک، نہیں بن کیا ہے یہ را ساکن ان ہے، را ساکن سے پہلے ہا متحرک ہے، سمجھے کہ نہیں؟ زبر ہے، کھڑا زبر ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کھڑا زبر، اس لیے را پور پڑھی جائیں گی۔ روزقوں میں را کیسی پڑھی جائیں گی؟ را پور پڑھی جائیں گی، اس لیے کہ را متحرک پر پیش ہے۔ ثمرۃ الرز، یہ ثمرۃ الری میں کیا پڑھا جائیں گے؟ تم بولو باریک، کیوں؟ را را متحرک کے نیچے زیر، نہیں، را کون سی ہے؟ دیکھو ثمرۃ الری کون سی را کا قاعدہ ہے؟ تم بولو را سے پہلے را کے نیچے زیر تو ہے، لیکن را کون سی ہے؟ یہ را کے اوپر دکھتا نہیں تمہارے کو کیا ہے؟ را مشدد، تو پھر بولو نا، را مشدد کا قاعدہ ہے، را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائیں گی۔ سارے قاعدے آپ کو استحضار ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو متحرک کا قاعدہ دماغ میں آ گیا؟ کثیروں میں را کیسی پڑھی جائیں گی؟ تم بولو را پور پڑھ جائیں گی، کیوں؟ را سے پہلے، را ساکن سے پہلے کیا ہے را ساکن؟ کثیروں میں زبر ہے، را کے اوپر تنوین ہے وہ بھی زبر ہے، تنوین ہے وہ بھی زبر ہے، دو زیر ہے وہ بھی زیر ہے، دو پیش ہے وہ بھی پیش ہے۔ ہاں، تو کل آپ لوگوں کو را کے قاعدے کا اردی میں را کیسے پڑھی جائیں گی؟ پور، کیوں؟ را ساکن سے پہلے زبر ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہے۔ نہیں، ارض، را ساکن اردی، را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را پور پڑھی جائیں گی، اس میں مستعلیہ کا مطلب نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ بھی ارد را پور پڑھی جائیں گی۔ بہرحال یہ ہمارا را کا بیان ختم ہوا، کل تھوڑا را کا بیان شروع سے دیکھ کے لائیں گے، تم بھی، ہاں یہ پورا صفحہ دیکھ کے لائیں گے، تم بھی یہ بازو والا صفحہ دیکھ کے لائیں گے، اور اسپیڈ میں آپ کو بولنا ہے۔ را کا بیان آپ نے پورا کر لیا، اب آپ کو اجرا میں پختگی آنا چاہیے، اجرا پکا ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.